اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں پر آئی جی پنجاب ابجد جاوید سلیمی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بیہیویئر شو کرنے کی ترغیب دیں، ان کو سائنٹیفک بنیادوں پہ تربیت کریں، ان کو ماڈرن ٹیکنیکس کے بارے میں بتائیں تو وہ یقیناً عوام کی امنگوں پہ پورا اتریں گے، عوام الناس میں ان کی عزت ہوگی، عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر کاوش سائنسی بنیادوں پہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ مقام پولیس فورس حاصل کر لے گی جس کی وہ خواہاں ہے یا جس کے لیے وہ بنی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کا تحفظ بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کی خاطر اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، ہم لوگ 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مقام جو آپ کا ہے وہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری کیپیسٹی کا ایشو تھا۔ چنانچہ ہم نے اپنی کیپیسٹی پہ فرسٹ ٹائم توجہ دی ہے۔ میں نے 3-4 مختلف شعبہ جات میں تربیتی کورسز کروانے کا ذمہ ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ جناب طارق یاسین صاحب کو سونپا۔ پہلا کام یہ تھا کہ ہمارے جو آفیسر ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ ملتے ہیں اس میں ہمارا محرر، ہمارا ایس ایچ او، ہمارا ڈی ایس پی، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ان کانٹیکٹ آتے ہیں پولیس کے پبلک کے ساتھ۔ ان کے ایٹیچیوڈ سے لوگوں کو مسائل ہیں، ان کے ایٹیچیوڈنل پرابلمس ہیں، وہ بیہیویئر میں لوگوں کو وہ ریسپانس نہیں دے پاتے جس کی لوگ توجہ کرتے ہیں، توجہ طلب جو افیئرز ہیں اس میں وہ فیلئر۔ چنانچہ ہم نے سب سے پہلے پورے پنجاب کے جتنے محرر اور ایس ایچ اوز تھے اور ڈی ایس پیز، ان کو 1 دن کی ایٹیچیوڈنل چینج پہ ٹریننگ دی ہے، اور میں انتہائی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں اس وقت پنجاب پولیس کے 7,500 آدمی یہ ٹریننگ ونگ نے ٹریننگ دے دی ہے 1 دن کی ایٹیچیوڈنل چینج پہ۔ اب ہمارا جو محرر تعینات ہوگا وہ اس ٹریننگ کے بغیر تعینات نہیں ہوگا، کم از کم اس کو بیسک مینرز ضرور آئیں گے۔ وہ 1 دن میں کوئی بہت تربیت نہیں آ جاتی، لیکن 1 دن میں اگر ایک دن کر کے ہم اس طرح تربیت بڑھاتے جائیں گے تو میں اپنی اس فورس کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرا کام ہمارا تھا تفتیش میں ناقص تفتیش۔ یہ ہمارا دوسرا ایشو، ہماری تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی، ہم نے اس کو فوکس کیا۔ 10,000 تفتیشی افسر میں نے ٹرین کرنے ہیں، 10,000 people will be trained for this course۔ یہ 15 دن کا کورس کا موڈیول بنایا گیا۔ ابھی ہم نے یہ ماسٹر ٹرینرز جو آج میں خود ادھر آیا ہوں اپنا سارا کام چھوڑ کے، یہ شو کرتا ہے اس بات کو کہ یہ میرا پرائرٹی ایریا ہے، اور اس پرائرٹی ایریا میں یہ جو ماسٹر ٹرینرز ٹرین ہو کے جا رہے ہیں یہ اپنے اپنے ضلع میں، ہر ضلع میں 20 تفتیشی افسران کی کلاس یہ شروع کریں گے، اور 15 دن میں یہ 20 آدمیوں کو ٹرین کر دیں گے۔ اسی طرح 1 مہینے میں ہر ضلع میں 40 آدمی تفتیشی افسر 15 دن کا کورس کر کے کام پہ لگ جائیں گے۔ 1 ماہ میں پورے صوبے میں 1,500 تفتیشی افسر یہ 15 دن کا کورس کر لے گا، اور 1,500 ہم نے ٹوٹل بندے جو ہمیں اس وقت چاہیے وہ 10,000 آ۔ تو 3-4 ماہ کے عرصے میں، شارٹ عرصے میں پنجاب پولیس کے تمام تفتیشی افسران کو ٹریننگ کے اس مرحلے سے ضرور گزاروں۔ یہ ٹریننگ کا مرحلہ کیا ہے یہ میں
اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی لکھی ہوئی تقریر پڑھ دوں تاکہ میرے جو افسران ہیں ان کو بھی تسلی ہو جائے. انہوں نے لکھا ہوا ہے، جو مجھے لکھ کے تقریر دیا میں وہ پڑھنے لگا کہ میں انویسٹیگیشن کورس ٹرینرز میں کامیاب ہونے والے تفتیشی افسران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تفتیش محکمہ پولیس میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے. تفتیش کے ذریعے ہی ملزمان کو عدالت کے ذریعے ڈیو پروسیس آف لا کو مطمع نظر رکھتے ہوئے کیفر اقتدار تک پہنچانا ممکن ہے. صحیح تفتیش مظلوموں کی داد رسی اور حصول انصاف کا اصل پیمانہ ہے. تفتیشی افسران پر لازم ہے کہ وہ نہ صرف حصول انصاف کی اہم کڑی کے طور پر نیک نیتی، ایمانداری، محنت کے ساتھ تفتیش کے عمل کو عدالت تک پہنچنے سے پہلے مکمل کریں، بلکہ اسی تفتیش کو دور حاضر کے مطابق ٹیکنیکل اور سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کیا جانا ناگزیر ہے. پنجاب پولیس میں تفتیش کے معاملے میں تربیت ایک اہم کردار رکھتی ہے. ناقص تفتیش دراصل تربیت کی کمی اور تفتیشی افسران کے کردار سازی کے فقدان کی وجہ سے ہوتی ہے. تفتیش میں اہم پہلو کو نظر انداز کرنا ملزموں کی رہائی اور حصول انصاف میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، جو عوام الناس میں پولیس پر عدم اعتماد کا باعث بھی بنتی ہے. لہذا دور حاضر کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریننگ آف ٹرینرز کی اس تربیت سے تفتیش کا عمل بہتر انداز میں کیا جا سکے گا. اس تربیتی کورس میں بنیادی اسلامی اقدار، کردار سازی، خود احتسابی، کرائم سین کی اہمیت، فرسٹ ریسپونڈنٹ کی ذمہ داریاں، تفتیش میں آئی ٹی کا استعمال، کرائم سین سے فنگر پرنٹ اور ڈی این اے کا حصول، فائر آرمز اینڈ ٹول مارکس، سی ڈی آر انالیسس، جیو فینسنگ اور دیگر موضوعات پر نہ صرف لیکچر دیے گئے بلکہ پریکٹیکل ایکسرسائزز بھی خصوصی توجہ دی گئی. یہ ماسٹر ٹرینرز اب اپنے ضلع میں جا کر دیگر تفتیشی افسران کو تربیت دیں گے. بحیثیت انسپکٹر جنرل پولیس میری اولین ذمہ داری ہے کہ پنجاب کے عوام کو پولیس پر مکمل اعتماد ہو اور پولیس سروس ڈلیوری میں اونچا مقام اور نام حاصل کرے. ہماری ترجیحات میں ٹریفک پولیس کی بہتری، آپریشنز کے معاملات میں آئی ٹی کا استعمال، عوام الناس سے حسن سلوک سے پیش آنا، شکایت کو بر وقت ازالہ کرنا شامل ہے. دیگر ترجیحات میں کرائم کنٹرول، دہشت گردوں سے نپٹنے کی مکمل استعداد، انٹیلیجنٹ نیٹ ورک کو مؤثر بنانا اور لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو پرو ایکٹیو طریقے سے حل کرنا ہے. اس حال میں موجود دیگر تربیت افسران کو میرا پیغام ہے کہ ہم نے ٹریننگ کے ہر پہلو کو اثر نو جدید تقاضوں کے مطابق ترتیب دی دی ہے. آپ سب پر لازم ہے کہ آپ پوری لگن، محنت اور دل جمعی کے ساتھ تربیت حاصل کریں اور اسی تربیت کے ثمرات عوام الناس میں جرائم کے خاتمے اور حسن سلوک کے ساتھ قانون کے نفاذ اور سروس ڈلیوری کو یقینی بنائیں. عقبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. میں ایڈیشنل انسپکٹر جنرل ٹریننگ، کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج لاہور، ڈپٹی کمانڈنٹ اور ماسٹر ٹرینرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دیگر کورسز میں بھی اسی لگن، محنت اور دل جمعی سے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پولیس ٹریننگ کالج زندہ باد. میں آخر میں اس لکھی ہوئی تقریر کو پڑھنے کے بعد 2-3 باتیں مزید کروں گا. وہ باتیں یہ ہیں کہ ہیومن ریسورس کسی بھی ادارے کا سرمایہ ہوتا ہے اور سب سے قیمتی سرمایہ نہ یہ کرسیاں ہوتی ہیں، نہ یہ میز ہوتے ہیں، نہ یہ بلڈنگ ہوتی ہے. یہ جو اس وقت ہم اس آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ ٹینٹ میں بیٹھ کے بھی باتیں کر سکتے ہیں، ہم بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی یہ باتیں کر سکتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے در و دیوار اور کرسیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک سوچ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم یہ سوچ پولیس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں.
کہ ہمیں اپنے ہیومن ریسورس پہ توجہ دینی ہوگی اور اسی ہیومن ریسورس کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا ایک اچھی پڑھی لکھی سمجھدار ریسپانسیبل اکاؤنٹیبل پولیس میں. یہ سروس اورینٹڈ پولیس ہوگی, یہ سروس ڈیلیوری پہ یقین رکھے گی, یہ اکاؤنٹیبل ہوگی, یہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, یہ اے پولیٹیکل ہوگی. آپ میں سے ہر بیٹھا ہوا شخص اگر یہ تہیہ کر لے کہ وہ صرف اور صرف اسٹیٹ کا نمائندہ ہے, اسٹیٹ سرونٹ ہے, کسی کا ذاتی سرونٹ نہیں ہے, کسی کی سفارش پہ نہیں لگنا, صرف اپنے کام کی وجہ سے اپنی عزت کروانی ہے, اور جس کو کام آتا ہو اس کی سب عزت کرتے ہیں, اور جس کو کام نہ آتا ہو وہ سب کا غلام ہوتا ہے. یہ چیز میری یاد رکھیں. جب آپ کو کام نہیں آتا, مجھے کل کسی بندے نے سفارش کی کہ جی اس بندے کو ایس ایچ او لگا دیے جائے. میں نے کہا جی میں تو عام طور پہ ایس ایچ اوز کئی ضلعوں میں میں نے کام کیا, مجھے پتہ ہی ہوتا ہے جو ایس ایچ اوز اچھے ہوتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیسے پتا؟ میں کہا جی جو اچھا ہوتا ہے وہ خود ہی لگ جاتا ہے. یہ بیساکھیوں کی ضرورت لولے لگڑوں کو پڑتی ہے. اپنے قد بت پہ کھڑے ہونے والوں کو بیساکھی کی ضرورت نہیں پڑتی. اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں نا, قدرت ان کی عزت معاشرے سے کرواتی ہے, اور جو علم نہیں رکھتے, جو جہلہ ہوتی ہے نا, ان کے گھر والے بھی ان کی عزت نہیں کرتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ پولیس اہل علم ہو, میری یہ ہیومن ریسورس اتنی قابل عزت ہو جائے, ان کو اپنے ہر کام کے بارے میں معلوم ہو, ان کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہو, ان کو کام کرنے کا سلیقہ کرینہ آتا ہو, ان کو قانون پہ پورا عبور حاصل ہو, وہ ایتھکس پہ پورا یقین رکھتے ہوں, ہیومن ویلیوز کا ان کو پتہ ہو. یہ ساری چیزیں مل کے ایک اچھا انسان اور ایک اچھا پولیس افسر بنتا ہے. اگر آپ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا پولیس افسر بن جائیں گے تو یقین کریں یہ پوری قوم آپ کی بڑی عزت کرے. اور اتنی محنت کرنے کے بعد عزت ہمارا حق ہے, اور اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو اس کی وجہ تلاش کرنا ہم پہ فرض لازم ہے. آئیں اس کی وجہ تلاش کریں. میں نے جو وجہ تلاش کی ہے وہ کیپیسٹی کا حصول ہے. ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے. آپ اپنے اضلاع میں جائیں گے, یہ جو 2 ٹرینرز جا کے اپنی پوری سپاہ کو ٹرین کریں گے. 72 کا ایک اور بیچ نکالیں گے. اسی طرح ابھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہماری پنجاب ہائی وے پیٹرول فرسٹ رسپونڈنٹ ہے کرائم کے سلسلے میں روڈز پہ, تو اسی طرح ان کے بھی 72 آدمی آپ ٹرین کر دیں, تو تاکہ پی ایچ کی بھی جو فرسٹ رسپونڈنٹ ہے کرائم اس وہ بھی ہماری ٹرین ہو جائے. ہم اپنی پوری فورس کو انتہائی کلین عرصہ میں ٹرین کر دیں. ہم 1 سال کے عرصے میں پوری پنجاب پولیس کا قبلہ درست کر دیں. اور یہ بات آج میں اس یقین کے ساتھ کر رہا ہوں, آج میں کر رہا ہوں, اس سال کے 19 کے آخر میں پورا پنجاب کر رہا ہوں. یہ میرا فرم ریزالو ہے, اور اس ریزالو کا حصول آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ اور پوری آرزو کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ پولیس کسی ایک آدمی کا نہیں ہے, یہ پولیس آپ سب پولیس درجہ بندیاں ہیں. میں آپ کا ہیڈ ہوں, انسپیکٹر جنرل ہوں, آپ بھی اپنے اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہر پولیس افسر, ہر کانسٹیبل امپورٹنٹ ہے. ایک کانسٹیبل کی بھی اگر دفعہ 54 وہ پڑھ لی جائے نا, تو اس کے اختیارات, تو لوگ یہ جو پولیس کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں ان کو لگ پتا جائے کہ ایک کانسٹیبل کے اختیارات کیا.
पुलिस का कांस्टेबल अगरचे 5-7 ग्रेड का अफसर होता है, लेकिन ये वाहिद रैंक है जिसको कानून ऑफिसर कहते हैं। ये एहसास दिलाना होगा पुलिस के हर कांस्टेबल को कि आप एक ऑफिसर हो, और ऑफिसर की एक शान होती है, एक खान होती है जिसके साथ तन के चलता है, और वो तन के चलना, सीधे होके चलना उन्हीं लोगों को रास आता है, उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है जिनके अंदर कोई कैपेसिटी होती है, कुछ सब्सटेंस होती है। हमने वो सब्सटेंस पैदा करना है ट्रेनिंग के जरिए, तरबियत के जरिए, रिपीटेड कोर्सेज करके। हमने कोई झोल नहीं दिखानी आवाम को, हम हर इशू पे हमें काबिल बनाना है। हमने इन्वेस्टिगेशंस कोर्सेज शुरू करवाए हैं, हमने लॉ एंड ऑर्डर कोर्सेज शुरू करवाए हैं, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज शुरू कराए हैं, हमने एटीट्यूडल चेंजेस के कोर्सेज शुरू कराए हैं। मेरी इस फोर्स का हर वक्त चोंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इंस्पेक्टर की तरबियत मुकम्मल होने के बाद तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा, रवैये से लोगों को मसाइल है, हमने पूरे पंजाब के मुहर्रर और SHOs को एटीट्यूड ट्रेनिंग दी है। इंशाअल्लाह ताला